اللہ کے نبی کی نظر دیکھ رہی تھی کہ میرا صدیق ظالم نہیں ہے، میرا صدیق غاصب نہیں ہے، میرا صدیق ڈاکو نہیں ہے۔ نہ 1450 سال پہلے کوئی ناگ صدیق کا نقصان کر سکا، آج بھی کوئی شام صدیق اکبر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ آج بھی صدیق اللہ کے نبی کے پہلو میں آرام کر رہا ہے۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غار کے اندر میں پہلے داخل ہوتا ہوں۔ جو بھی مقامات ہیں اللہ کے نبی کو پہلے نمبر پہ رکھا اور سیدنا صدیق اکبر ہمیشہ ثانی رہے، لیکن غار میں پہلے صدیق اکبر داخل ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنے پیرہن سے سارے سوراخوں کو بند کرتے ہیں کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، اور پھر ایک سوراخ بچتا ہے اپنی ایڑی رکھ لیتے ہیں۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک کے حضور کے غلاموں کو ایک درس دے دیا۔ وہ درس یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے خود داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، جب ساری غار صاف ہو جاتی ہے تو اشارہ یہ دیا کہ لوگوں قیامت تک اگر تم اپنے دلوں میں حضور کی محبت بسانا چاہتے ہو، اگر حضور کی تعظیم اپنے دلوں میں لانا چاہتے ہو، اگر حضور کو اپنے دل میں بسانا چاہتے ہو تو سادہ سا طریقہ ہے، اپنے دل میں صدیق اکبر کو بسا لو۔ جب صدیق اکبر اندر تشریف لائیں گے تو ہر قسم کی غلاظت کو صاف کریں گے، ہر قسم کی نحوست کا صفایا کریں گے، ہر قسم کی گندگی کو صاف کریں گے، اور جب بندہ مومن کا دل اور قلب صاف ہو جائے گا، قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرمائیں گے، یا رسول اللہ آپ کے اس غلام کا دل صاف ہو گیا ہے، آپ اندر تشریف لے آئیے، تو سرکار کی محبت بھی دل میں آ جائے گی۔ تو احباب جی وقار کہ آج سے 1450 سال پہلے اس کالے ناگ نے صدیق اکبر کی ایڑی پہ ڈسا تھا، لیکن صدیق اکبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ سانپ کا کام ہے ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ ڈسنا، 1400 سال 1450 سال پہلے بھی ڈسا تھا، نہ صدیق اکبر کو کوئی نقصان پہنچا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق اکبر کی جھولی میں اللہ کا محبوب جو لیتا ہے، صدیق کو کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو احباب وقار نہ 1450 سال پہلے کوئی ناگ صدیق کا نقصان کر سکا ہے، اور نہ آج 14 صدیوں کے بعد کوئی ناگ اور کوئی سانپ اگر صدیق اکبر کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، آج بھی کوئی سانپ صدیق اکبر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ آج بھی صدیق اللہ کے نبی کے پہلو میں آرام کر رہا ہے۔ نہ آج کوئی صدیق کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ 14 صدیاں پہلے کسی نے صدیق کو نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ ابا بکر، باری تعالیٰ ابو بکر پہ رحم فرما، زوجنی ابنتہ، کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے۔ وحملنی الی دار الحجرہ، اور صدیق مجھے سوار کر کے دار الحجرہ شہر مدینہ لے کر گیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، وَاعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، صدیق نے اپنے مال کے ساتھ میرے بلال کو آزاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے خلیل سیدنا صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ اب جو ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ایک ہیں خلیل اللہ، ایک ہیں خلیل النبی۔ جو خلیل اللہ ہیں ان کے لیے بھی آزمائشیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کبھی نار نمرود میں جلایا جا رہا ہے، کبھی بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کر آزمایا، احباب جی وقار کبھی وطن چھڑوا کر آزمایا، اور کبھی مال لے کے آزمایا۔ احباب جی وقار جب ساری آزمائشوں میں ابراہیم خلیل اللہ کامیاب ہوتے ہیں، تو جب بھی کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے انعام دیا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے ابراہیم خلیل اللہ کو انعام کیا دیا؟ فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، ہم اپنے خلیل کو انسانوں کا امام بنائیں گے۔ احباب جی وقار ادھر ابراہیم خلیل اللہ آزمائشوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو بدلے میں انعام کیا ملتا ہے؟ امام بنا دیا جاتا ہے۔ ادھر جو خلیل النبی ہیں، اللہ کے نبی کے خلیل ہیں سیدنا صدیق اکبر، ان کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔
میدان بدر میں بیٹے کے سامنے رکھ کے آزمایا گیا، جان کے بدلے میں آزمایا گیا کہ ادھر سانپ ڈس رہا ہے، ادھر سرکار گود میں آرام کر رہے ہیں۔ وہ قربان جائیں، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کسی کا پاک خون کربلا کی ریت کے اندر جذب ہوتا ہے، گرتا ہے، کسی کا پاک خون احباب وقار میدان احد میں گرتا ہے، کسی کا پاک خون جنگ بدر میں گرتا ہے، لیکن قربان جائیں صدیق اکبر کا خون نہیں بلکہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو وہاں گرتا ہے جہاں کی ایک لمحے کی زیارت انسان کو شرف صحابیت عطا کرتی ہے۔ وہ صدیق اکبر، اب جان کی آزمائش ہوتی ہے، ادھر سانپ ڈس رہا ہے، لیکن صدیق اکبر ایڑی نہیں اٹھاتے، آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، وطن کی محبت میں سرکار کی خاطر وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا مال سارا قربان کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر کے لیے اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ اب عابد وقار ان چاروں چیزوں میں جب خلیل اللہ بھی کامیاب ہوئے اور خلیل النبی بھی کامیاب ہوتے ہیں تو بدلے میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی 678 نمبر حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو جا کر کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ادھر خلیل اللہ کامیاب ہوتے ہیں تو انعام میں امام بنایا جاتا ہے، ادھر خلیل النبی بھی کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ کا نبی انعام میں کیا دیتا ہے؟ پورے صحابہ کا امام بنا دیا جاتا ہے۔ اب عابد وقار ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، قال ومن ذریتی، باری تعالیٰ میں تو امام بن گیا، میری ذریت اور میری اولاد کا کیا بنے گا؟ فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، ظالموں کو امام نہیں بنایا جاتا۔ قرآن کی اس آیت کو اگر سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو ظالم نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے، امام اسے بنایا جاتا ہے جو غاصب نہیں ہوتا، امام اسے بنایا جاتا ہے جو ڈاکو نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے نبی نے صدیق کو امام بنایا ہے تو سارے صحابہ میں جو سب سے متقی اور پرہیزگار اللہ کے نبی کو نظر آیا وہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر دیکھ رہی تھی کہ میرا صدیق ظالم نہیں ہے، میرا صدیق غاصب نہیں ہے، میرا صدیق ڈاکو نہیں ہے، میرے صدیق سے بڑھ کر سچا متقی اور پرہیزگار ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سیدنا صدیق اکبر کو امام بنایا۔ اور آج اگر کوئی ظالم اور بدبخت شخص سیدنا صدیق اکبر کو ظالم اور غاصب کہتا ہے تو نعوذ باللہ وہ اعتراض سیدنا صدیق اکبر پہ نہیں کرتا، حقیقت میں وہ اعتراض اللہ کے نبی کی ذات پہ کرتا ہے جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو امام بنایا۔